نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر منہ پھیرو تم، فما سألتکم، پس نہیں سوال کرتا تم سے میں، من اجر، کسی اجر کا، تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ جو میں نے تبلیغ کی ہے اس پر میں تمہیں کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ میں ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر ہاں میرا اجر تو اللہ رب العزت کی ذات کرم پر ہے۔ میرا اجر تو اللہ کی ذات کرم پر ہے، مجھے میرا اللہ اجر دینے والا ہے۔ میں تم سے کوئی اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا۔ جہاں کہتے ہیں نا تبلیغ پر اجرت نہیں لینی چاہیے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کا تو خاصا ہے، لیکن جہاں طے کر کے کچھ کیا جاتا ہے، یہاں علماء کرام نے اس پر اختلاف فرمایا۔ لیکن درس و تدریس پڑھانے کا جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ اس قرآن جو درس جو دیا جا رہا ہے اس کا نہیں، جو وقت دیا جا رہا ہے اس وقت کا پیسہ لیا جا رہا ہے۔ وقت کا پیسہ لینا جائز ہے۔ اجرت، وہ قرآن بیچا نہیں جا رہا، یہ فرق واضح رہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المسلمین، یہ کہ ہوں میں مسلمانوں سے۔ یہ کون؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ اور یہاں اللہ کا نبی کا یہ فرمانا کہ مسلمانوں سے ہو، تو مسلمان یہاں لغوی معنی میں ہے۔ لغوی معنی یعنی اللہ تعالیٰ کے مطیع ہونا، یہ ہوتا ہے لغت کے اندر اس کا معنی۔ جیسے رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسلم، تو یہاں مطیع، رب کے حکم کی اطاعت کرنے والا، ماننے والا نبی، لغت کے اندر یہ معنی استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی مسلمان وہ نبی کے امتی کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر کہ امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے امتی کو مسلمان جو کہا جاتا ہے وہ اصطلاح کے اندر۔ تو اس روح سے نبی کو اس معنی کے لحاظ سے مسلمان کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کسی کا امتی تو نہیں ہوتا نا، نبی کسی کا امتی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں لغوی معنی کے اندر ہوگا مطیع ہونا، اصطلاحی معنی کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک اور مثال کے ساتھ سمجھیں
جیسے رب کائنات کا نام بھی ہے کیا؟ مومن. اللہ مومن ہے، تو وہاں کون سا معنی استعمال ہوگا؟ اصطلاحی نہیں، وہاں لغت کے اعتبار سے یہ معنی بولا جائے گا. لغوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ لغوی معنی سے مومن ہے، اصطلاحی معنی سے اسے مومن کہنا درست نہیں ہے. نبی کا کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان و مومن ہوتا ہے نا، یہ اصطلاح کے اندر معنی. نبی کے امتی کو اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے، اور بالخصوص خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو مسلمان کہا جاتا ہے. خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی امت کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو پھر لغوی اعتبار سے وہاں بھی رب کائنات کی ذات پاک پر یہ مومن، لیکن اصطلاح سے اللہ رب العزت کے ذات پر مومن بولنا درست نہیں ہوگا. اسی طرح ہی لغوی اعتبار سے یہاں مسلمان یہ لغوی معنی ہی مراد ہے، نبی کی ذات پر بولا جائے گا. اصطلاح کے حساب سے نبی کو ایسے بولنا درست. بات سمجھ آ گئی؟ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے. فَنَجَّيْنَاهُ، جب انہوں نے اسے جھٹلایا، تکذیب کی، تو پھر پس نجات دی ہم نے ان کو. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو اس نبی کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے. کہاں؟ فی الفلک، کشتی میں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو ان کے ہمراہ تھے، کشتی میں سوار تھے، ان کو ہم نے نجات عطا فرمائی. تو اس سے اشارہ ہم یہ معلوم ہو گیا کہ مومنوں کو کشتی نے نہیں بچایا. لفظ پہ غور رہے. کشتی نے مومنوں کو نہیں بچایا. کس نے بچایا ہے؟ یہ نبی کی ہمراہی نے بچایا ہے. کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ہمراہ تھے، تو انہیں ہم نے نجات دی کشتی کے اندر. ارے بھائی، کشتی تو اس ہمراہی کا صرف ظرف تھی، اصل تو جس کی وجہ سے بچے جا رہے ہیں وہ نبی کی ذات ہے. اور اصل جو اصل مین جو چیز ہے وہ کیوں سارے کے سارے جو بچے، وہ اس لیے بچے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں میرے آقا کریم کا نور چمک رہا تھا. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب آپ کشتی پر سوار تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اکیلے تو نہ تھے، کہ کملی والے آقا بھی تو ساتھ تھے، ان کا نور موجود تھا. تو پتہ چل گیا کشتی نے نہیں بچایا، اس نبی کی ہمراہی نے بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی خیال رہے نبی کی ہمراہی جو ہے نا عقائد میں اعمال میں ہونی ضروری ہے. عقائد و اعمال میں نبی کی ہمراہی بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بہت ساری لمبی بات کی جا سکتی، بس اتنا سمجھیں آپ. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، پھر کر دیا ہم نے انہیں خلائفہ، خلیفہ کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اپنا خلیفہ بنایا، اور جو مومن بچ گئے تھے ان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بنا دیا. ادھر اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. جو چلے پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے،
وہاں چلے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہیں ہم نے نجات دی ان کو تو ہم نے اپنی زمین کا مالک بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کی جنہوں نے تکذیب کی، انہیں ہم نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھو کیسے ہوا انجام ان ڈرائے ہوں کا. فانظر، پس دیکھو، پتہ چل گیا نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اس لیے کہا جرا فانظر، پس دیکھو. نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنایا جا رہا ہے. پیارے حبیب ذرا اس واقعے کو آپ بیان کر دو، پتہ چل جائے جو نوح علیہ السلام کے دور کے واقعات کی خبر رکھتا ہے جو نبی، وہ تا قیامت آنے والے تمام واقعات کی بھی خبر رکھتا ہے. فانظر، پس دیکھو. کتنے مقام پر آیا، اس لیے کسی اور مقام پر فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ قوم عاد کب گزری؟ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب وہ دیکھا. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نبی گزرے ہوئے واقعات پر نگاہ رکھتا ہے، خبر ہے، وہ نبی آئندہ کی بھی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے. اور نبی کہتے ہی اسے ہیں جو خبر رکھنے والا ہو غیب کی، صرف خبر رکھنے والے کو بھی نہیں کہنا. نبی کا معنی میں نے پہلے تفصیل سے بتایا ہے کہ صرف خبر نہیں ہے اس کا معنی. اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر فرمایا نبی اسے نہیں کہا جائے گا جو صرف خبر دیتا ہے. اگر خبر دینے والے کو ہی نبی کہا جائے گا تو پھر ٹی وی اسٹیشن سے بھی خبر آتی ہے، کیا اسے بھی پھر نبی کہو گے؟ ہر وہ ذرا ہے جو جس سے خبر ملتی ہے، کیا اسے نبی کہو گے؟ تو پھر تو قادیانیوں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو یہاں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. پھر وہاں فرمایا نانا، صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہیں گے. نبی کا معنی صرف خبر دینا نہیں ہے. اے امام احمد رضا پھر کیا معنی ہے؟ فرمایا نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے. نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبر دے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.